اسی طرح ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا کہ بہت سارے لوگ اس میں حوض میں وضو کرتے ہیں، تو حوض میں وضو کرتے ہوئے بسا اوقات آدمی کے جسم کا پانی یعنی جیسے ہاتھ دھو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ حوض کے اندر بھی ٹپک جاتا ہے، تو اس سے حوض ناپاک تو نہیں ہوتا۔ تو خوب اچھی طرح یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اصل میں اب ہمارے زمانے میں حوض کا اتنا ماحول نہیں رہا، اس لیے تھوڑا سا اچنبے کی بات سے لگ رہی ہے، لیکن پہلے حوض کا ماحول تھا، اس میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ 10x10 کا اگر حوض ہے، اور زیادہ تر ظاہر سی بات ہے جب مسئلے کی بات ہے تو اسی طرح کے حوض بنائے جاتے ہیں، 10x10 کا حوض ہے اور اس کی گہرائی ایک بالش سے، بہت زیادہ نہیں، صرف ایک بالش اگر اس کی گہرائی ہے، ایک بالش سے تھوڑا سا زیادہ، تو اس میں اگر ناپاک پانی بھی گر جائے تب بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جاری پانی کے حکم میں ہے۔ جاری پانی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ندی ہوتی ہے، ندی بہ رہی ہے، اس کے اندر ناپاکی بھی اگر گر جائے تو اس سے ندی کا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 3 باتیں پایا جانا ضروری ہے اس پانی کے ناپاک ہونے کے لیے، یا تو اس کا ذائقہ بدل جائے، یا اس کا رنگ بدل جائے، یعنی ویسا ہی رنگ ہو جائے جو اس کا ناپاکی کا رنگ ہے۔ مٹی کا رنگ الگ چیز ہے، ظاہر سی بات ہے جب مٹی پر پانی بہ رہا ہے تو مٹی کے رنگ تو آئے گا اس کے اندر۔ ذائقہ بدل جائے، رنگ بدل جائے، یا اس کی بو بدل جائے، اس کے اندر سے بدبو پھوٹنے لگے ناپاکی کی، تب پانی ناپاک ہوگا۔ اسی طرح حوض کا مسئلہ ہے۔ اور پھر مزید بات یہ کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کا جو پانی ٹپک رہا ہوتا ہے یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ناپاکی جا رہی ہے اس کے جانے سے پانی ناپاک نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ جاری پانی کے حکم میں ہے، تو یہ وضو کا پانی تو ناپاک بھی نہیں ہوتا۔ اور صرف وضو کا پانی نہیں، آدمی جو غسل کر رہا ہے غسل کا پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ وہ پاک ہوتا ہے۔ البتہ جس پانی سے وہ حصہ دھو رہا ہے جہاں آدمی کی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو وہ الگ بات ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں تو ناپاکی مل گئی، ورنہ جو پورے جسم پر پانی بہا رہا ہے، انسان پورے جسم پر پانی بہا رہا ہے ناپاکی دور کرنے کے بعد، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس لیے تھوڑا بہت چھینٹے میٹے کبھی بائی چانس چلی جائیں، ایسا بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ بے احتیاطی سے نہ آئیں، احتیاط یہی کرنی چاہیے کہ بالٹی میں چھینٹے نہ جائیں۔ حوض میں بھی کوشش یہ کرے آدمی، کیونکہ پاکی ناپاکی سے ہٹ کر آدمی کی طبیعت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو برابر میں وضو کر رہا ہے اسے دقت ہو رہی ہے، اس کا سارا پانی اس کے اندر گر رہا ہے اور میں بھی یہیں وضو کر رہا ہوں، تو اس کی طبیعت میں جو ہے اچاٹ پن محسوس ہو رہا ہے، یہ اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر بائی چانس تھوڑی بہت چھینٹیں چلی جائیں تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، شک میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ خاص طور سے شک کی لوگ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ شک ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس سے آدمی دھیرے دھیرے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس میں پانی ٹپکا ہوگا، وہ پانی ناپاک ہو گیا، وہ پانی میرے جسم کے اوپر آیا تو میں تو پاک ہی نہیں ہو سکا، اب لہٰذا میری نماز بھی نہیں ہوگی، لہٰذا میرا جمعہ بھی نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ جب ہو ہی نہیں رہی تو چھوڑو نماز بھی۔ اس لیے شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بس مسائل پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔